اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یقول کہنا، سیقول ان قریب کہیں گے، ضرور کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، نادان لوگ۔ سفہاء قرآن میں نادانوں کے لیے آیا ہے، نادان لوگ، بے وقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، کم عقل لوگ۔ من الناس سے، لوگوں میں سے، سب نہیں کہیں گے، صرف وہ لوگ کہیں گے کہ جو کم عقل اور ناسمجھ ہیں لوگوں میں سے۔ ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو، کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی، اس قبلہ سے جس کی طرف منہ کر کے یہ نمازیں پڑھتے تھے، جس پہ یہ پہلے تھے، قانوا علیہا، کہ وہ اس کے اوپر تھے۔ ان قریب بے وقوف لوگ، نادان لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ یہ کس نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، جس پہ وہ پہلے تھے۔ یہاں سے اللہ کی ذات آگے دو رکوع جو آ رہے ہیں ہمارے، وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہیں، اور اللہ کی ذات ان کی ابتدا اس چیز سے کر رہی ہے کہ تحویل قبلہ پہ اعتراض اٹھانے والے لوگ بے وقوف لوگ ہوں گے لوگوں میں سے، جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ قل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق ہے، جو مغرب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اصل بات ہے اللہ کا حکم ماننا، مشرق کی طرف بھی اللہ ہی ہے، مغرب کی طرف بھی اللہ ہی، ہر طرف اللہ کی ذات ہے۔ اصل بات کیا ہے، جس طرف اللہ حکم دے، جس بات کا اللہ حکم دے، وہ ماننا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ کون سے ہے؟ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، سیدھا راستہ وہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، جو اللہ کی ذات کہہ دے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسی میں بھلا ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ قذالک، اسی طرح، جعلناکم، بنا دیا ہم نے تمہیں، امتم وسطن، امت ایک درمیانی، امت وسطی، ایک بہترین امت، معتدل امت۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بہترین امت بنا دیا ہے، ایک درمیانی وسطی امت بنا دیا ہے، یعنی معتدل۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ جو درمیانی امت ہوتی ہے، اس کے دو طرح کے معنی جو ہیں وہ علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ درمیانی حصہ دن کا بھی ہو تو وہ سب سے چمکدار ہوتا ہے، انسان کی اگر عمر کا بھی ہو تو وہ جوانی کا ہوتا ہے اور وہ بہترین حصہ ہوتا ہے، تو یہ معتدل امت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ درمیانی امت ایسے ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلے وہی آتی ہے، درمیان میں نبی ہوتے ہیں اور نبی اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب درمیان میں کون ہے؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب یہ قیامت تک، قیامت تو کوئی پتہ نہیں کب آئے گی، تو قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ جو پیغام ہے، دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس امت کے ذمہ لگ گیا کہ اس امت نے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ تو اب اوپر جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے، درمیان میں نبیوں کی جگہ اللہ کی ذات نے اس امت کو رکھ دیا۔ اس امت نے آگے اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم کا، دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ عام کیا تھا، اب یہ اس امت کے ذمہ ہے، تو اس لیے یہ امت واسطہ ہے۔
تو یہ اللہ نے اس کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کہ انبیاء جو کام کیا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب غلام کریں گے قیامت تک کے لیے. یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. لِتَكُونُوا تاکہ ہو جاؤ تم، یعنی بنا دے اللہ کی ذات اس امت کو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر. اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ دین کا کام، یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں تک تم لوگوں نے پہنچانا ہے، اور اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے تاکہ تم بن جو اس قرآن کا علم حاصل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچا کے اس پر عمل کر کے گواہ. کس پر؟ علی الناس، تمام لوگوں پر آپ لوگ گواہ بن جائے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم تمہارے اوپر شہیدہ گواہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے اوپر گواہ ہیں کیونکہ انہوں نے اس امت تک دین کو پہنچا دیا، قرآن کو پہنچا دیا، اور ایسے پہنچا دیا جیسے پہنچانے کا حق ہوتا ہے. اور خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کے سامنے پوچھا تھا کہ دین پہنچایا. انہوں نے کہا آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس امت تک پہنچایا، وہ تو گواہی دیں گے میں نے پہنچایا، امت بھی گواہی دے گی. اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچی، آپ کے نبی ہمارے پاس نہیں آئے اور ہمارے تک یہ حق بات نہیں پہنچی. تو یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا ہے. وہ لوگ جواب دیں گے کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم انبیاء کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا ہے. تو اس وقت اس امت کا جواب ہوگا، جس نے قرآن کو سیکھا ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ تیرا کلام برحق، تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا. ہمارے تک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن پہنچا ہے، اور اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نبی ہر بستی میں گئے ہیں، ہر جگہ آپ نے ان انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی پوری محنت کے ساتھ، پوری جان فشانی کے ساتھ اس دین کو ان تک پہنچایا. ان ظالموں نے انکار کیا اور ان پہ دنیا میں بھی عذاب آئے اور آج آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور جو ایمان لے اللہ نے، یا اللہ تو نے ان کو دنیا میں بھی بچا لیا، ان کو عزت بخشی، اور آج بھی ان کو عزت ملے گی. تو یہ گواہی اس امت کی ہے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اس قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، اور اس قرآن کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے. قرآن کے 5 حق ہے نا. یہ آگے انشاءاللہ ہم جب 20ویں سپارے میں پہنچیں گے تو سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس قرآن کے اوپر، اس سے پہلے بھی ہے، اللہ نے 5 فرائض کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن کے حق پھر ہر ایمان والے پر ہیں. سب سے پہلا اس قرآن پہ ایمان لانا، اس قرآن کو ماننا. دوسرا حق ہے اس قرآن کو سمجھنا. تیسرا حق ہے اس کی حکمت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا. اور چوتھا حق ہے اس تک اس کو پہنچانا. اور 5واں حق ہے دنیا کے آخری کونے تک اس کو پہنچانا. تو قرآن کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی حکمت کو سمجھنا، اس پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا، یہ اس امت کے ذمہ ہے. تو یہ امت تب گواہی دے گی کہ جب اس کو قرآن آتا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، قرآن کی طرف یہ آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پہ گواہ ہوں گے، اور یہ امت ان سب امتوں پہ گواہ ہوگی. یہ ان نبیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ ان انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ یہ قبلہ التی جو کنت علیہا جس کے اوپر آپ تھے. جس 17 مہینے مکہ میں مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. مدینہ میں جب مکہ میں تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے خانہ کعبہ کی اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ جو آگے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور اسی طرف ایک رخ میں بیت المقدس تھا. اگر آپ دیکھیں تو جب خانہ کعبہ کا انسان طواف کر رہا ہوتا ہے جو اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے
تو واپسی پہ ایک کونا ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، رکن کونے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، اور اس سے اگلا کونا جو ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو اس دیوار کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تو خانہ کعبہ بھی درمیان میں ہوتا ہے اور اسی طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ قبلہ ہم نے آپ کو کسی حکم کے تحت مقرر نہیں کیا تھا، یہ پرانے انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا جو آپ نے اس کو جاری رکھا۔ تو یہ اللہ کا مقرر کیا نہیں تھا، یہ پرانے انبیاء کا تھا جو آپ نے اس کو جاری رکھا۔ لیکن جب مدینہ میں ہجرت ہوگی، مسلمان مدینہ میں آگئے، تو یہاں پہ اب اگر وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو پیٹھ کدھر ہو جاتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹھ ہو جاتی تھی خانہ کعبہ کی طرف۔ یہاں پہ بالکل وہ ایک 180 ڈگری کا فرق آ گیا تھا، لیکن مکہ میں یہ سہولت جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس پہ ہم نے یہ مقرر نہیں کیا جس کے اوپر آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ پرانے انبیاء کی ایک سنت تھی، ایک روایت تھی یہ اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جاری رکھا۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ تاکہ ہم جان لیں، مَن یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممن، اس سے، ینقلب علی عقبیہ، یا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں زور کی نماز تھی اور کچھ کہتے ہیں عصر کی نماز تھی، لیکن 4 رکعت والی نماز تھی، اور مدینہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اس کا نام مسجد قبلتین ہے، اور اس وقت بنو سلمہ کے محلے میں یہ مسجد موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، کہ جب جبریل امین کی طرف سے وحی آئی، انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، تو اس جیسے ہی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا، تو آپ دوسری طرف ہو گئے، اور اسی طرح جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہاں پہ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت وہ 10 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، جن کو بعد میں عشرہ مبشرہ کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے ایک آدمی نکلا، اس نے دیکھا ایک اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، لوگ رکوع میں موجود ہیں، اور انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا، بیت الحرام ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو اسی رکوع کی حالت میں وہ مسلمان بھی 180 ڈگری کا ٹرن لے کے انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، کیونکہ اللہ نے آگے انہی آیات میں کہا کہ جہاں پہ ہو، جس وقت ہو، جیسے یہ اطلاع ملی ہے فوراً اپنے رخ کو تبدیل کر لو۔ تو اللہ کی ذات کر رہی ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اس حکم کے اندر، اور کون ہے جو ایڑیاں موڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں تو منافق بھی آ گئے تھے نا، اور منافقین نے آگے جو باتیں کی، اور یہ جو صفحاء کی بات ہے یہ بھی سارے منافقین تھے، ان کے بارے میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ ایک بہت بھاری بات تھی، بہت بڑی بات تھی، اللہ، مگر الذین، ان لوگوں پر نہیں تھی، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ماننی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہی سچ بات ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں ابھی تک کچھ کھوٹ تھا، ان کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا تھا، یا ان کے دلوں میں منافقت تھی، وہ جو ہے ان کے لیے مشکل تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ ایمانکم، کہ کسی کے ایمان کو، کسی کے نیکیوں کو ضائع فرمائے۔ یہ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کو ذرے کے برابر بھی اگر وہ ہوگی کہ اللہ کی ذات اس کو ضائع کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، اپنے لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی زیادہ شفیق اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسی شفیق ہستی، ایسی رحم کرنے والی ہستی، ایسی مہربان ہستی، وہ کسی کے بھلائی کو، کسی کی نیکی کو کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں جو پہلے نیکیاں انہوں نے کی تھی
وہ بھی موجود ہیں اور جو اب کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس دین کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ آگے، اللہ کی ذات نے فرمایا ہم ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بھی اتباع کی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اسی کنٹینیویشن میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے اسی قرآن میں کہ ہم ان کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اس نبی کی بھی اتباع کرنے کا، اور جو اب جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان کی اتباع کرنے کا بھی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔